تو پادری عاشق جوید جو پہلے ہمارے یہاں شاعر بانی کا کلام دے چکے ہیں، تو میں بھی اس وقت شاعر بانی کے حوالے سے ہی پیغام دوں گا۔ تو شاعر بانی جو ہے خداوند یسوع مسیح کی موت کا اظہار، یعنی کہ جب ہم پاک شاہ میں شامل ہوتے ہیں یا شاعر بانی میں شامل ہوتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن، گوشت اور زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ جو اس بیت میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے: خداوند یسوع مسیح کا بدن، گوشت، خداوند یسوع مسیح کا خون اور خداوند یسوع مسیح زندگی۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو اپنا گوشت دیتا ہے، جو اپنا خون دیتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ آسمانی۔ یہ چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس رسم کو اس وقت ادا کیا جب وہ پکڑوایا جانے والا تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس رسم کو ادا کیا۔ اسی روز خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوئے اور شاعر بانی کی رسم بھی ادا کی، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا۔ یعنی کہ شاعر بانی خداوند یسوع مسیح کی یادگاری کے طور پر ہم مناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے، خداوند یسوع مسیح صلیب پر مر گئے، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا خون بہایا۔ کیوں بہایا؟ تاکہ ہم زندگی پائیں، تاکہ ہم آسمانی بن جائیں۔ یہاں اس بیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ میرا گوشت فی الحقیقت ہے کھانے کی چیز، میرا گوشت فی الحقیقت ہے۔ خداوند کا گوشت، خداوند کا بدن پاک۔ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قربانیاں دیتے تھے، اور پھر قربانیوں میں یہ بھی تھا کہ تم اس کا خون نہ پیو، گوشت کے ساتھ اس کا خون نہ پیو۔ لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنا خون بھی دیتے ہیں۔ خداوند کا بدن جو ہے یہ پاک ہے اور یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چیز رد کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ چیز حقیر کرنے کی چیز نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ یہودی سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں اپنا بدن کھانے کو کیوں دیتا ہے؟ تو خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز، میرا بدن کھانے کی چیز۔ میرے جیسے ہم خداوند یسوع مسیح کا بدن جب کھاتے ہیں تو اس میں قائم ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اس میں قائم ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ میرے جیسے یعنی کہ اگر ہم یسوع مسیح کے بدن کو کھاتے ہیں تو ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بدن میں شریک ہوتے ہیں۔ شاعر بانی خداوند یسوع مسیح کی موت کا اظہار اور اس کی شراکت کا اظہار ہے کہ ہم اس کے ساتھ شراکت کرتے ہیں۔ کریسیا خدا کا بدن۔ میرے چیزوں کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدن میں بہت زیادہ عذاب، بدن میں بہت زیادہ عذاب ہوتے ہیں، یعنی عذر، بدن کے بے شمار حصے
اور اگر بدن کے کسی جسم کے کسی حصے کو بھی درد ہوتی ہے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کا بدن، اور اگر کلیسیا کو کسی جگہ پر کوئی تکلیف ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کو تکلیف ہے، اور ہم اس کلیسیا اس بدن کے عضو ہیں۔ میرے جیسے جو بدن خداوند یسوع مسیح جو گوشت یسوع مسیح کھانے کو دیتا ہے اس میں ہم شراکت کرتے ہیں۔ شاعر بانی یسوع مسیح کے بدن میں شراکت کی نشاندہی کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور یسوع مسیح میں شامل ہیں، اس کی موت میں شراکت کرتے ہیں۔ کلیسیا کا دوسرا نام جو ہے وہ دلہن بھی ہے۔ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ دلہن۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور دلہن بدن، اپنی اس بدن کے لیے اس نے اپنا خون بہا دیا، اور اس لیے بہایا ہے کہ دلہن میں کسی قسم کا کوئی داغ دھبا یا جڑی نہ کیا ہو، پاک۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن کو کھاتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کی کلیسیا بن جاتے ہیں اور اس کی دلہن بن جاتے ہیں اگر ہم خداوند یسوع مسیح کا گوشت کھاتے ہیں۔ میرے جیسا بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں، ہم تو ناپاک، ہم تو گناہ کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اسی لیے وہ گناہ جو ہے ان کی زندگی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن سے دور بھاگتا۔ جو لوگ شاعر بانی میں شریک نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، یہ نہیں سمجھتے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں اپنا بدن کھانے کو دیا ہے، کیوں اپنا قیمتی خون بہایا، کیوں اس نے موت کو اپنے گلے لگایا۔ میرے جیسے ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کو بھول جاتے ہیں۔ اس نے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں زندگی دینے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں اپنی جان قربان کر کے ہمیں بچایا ہے۔ تو میرے جیسے ہم روکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوں جو کہتے ہوں کہ یہ کام کرنا نہیں چاہیے، ہم نے تو بپتسمہ نہیں دیا۔ میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جن کا بپتسمہ ہو چکا ہے، بپتسمہ کوئی بری چیز نہیں۔ اس بات کو یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے ڈبکی کا بپتسمہ لیا، وہ تو لیا نہیں، ہم نے اس لیے شاعر بانی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کئی بار یہ کہا گیا ہے کہ بپتسمہ یسوع مسیح میں شامل ہونے کا صحیح نشان بپتسمہ کا کسی بھی طریقے سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کولی پیالی میں دیتے ہیں، گلاس میں دیتے ہیں، ہم کولی پیالی کا بپتسمہ نہیں دیتے، ہم پانی کا روح القدس کا بپتسمہ دیتے ہیں۔ جو یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیالی کا یا کولی کا یا گلاس کا بپتسمہ نہیں بلکہ پانی، تو ہم پانی کا ہی بپتسمہ دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے اپنے بچے کا بپتسمہ کرایا ہو تو ہم پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور بچے کے ماتھے پر کراس کا نشان لگاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح میں شامل ہو چکا ہے یہ بپتسمہ، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی بپتسمہ ہے جو چلتے پانی میں لیا جائے یا ہودی میں لیا جائے یا پیٹر میں جا کر یا اس طرح کی رسمیں لوگ ادا کرتے ہیں۔ میرے چیزوں ہم اگر خداوند یسوع مسیح کو بپتسمہ بچپن کا ہو یا کوئی بھی ہو بپتسمہ ہو چکا، اب ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ کیا میں خداوند یسوع مسیح کا گوشت کھانے کے قابل ہوں یا نہیں۔ اگر نہیں ہوں تو قابل بنانا، یعنی کہ
गुनाह को तरक करना है, अपनी नाराजगी को खत्म करना है, अपने गलत सोचों को खत्म करके हमने अपने अंदर नई सोचें पैदा करनी, जांचना। और जो नहीं जांचते बपतिस्मा ले लेते हैं या शायद पानी में शामिल हो जाते हैं, नहीं जानते, वो इस्लाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो सज़ा है। अपने आप को जांचना जरूरी है, परखना जरूरी है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में कायम रह सकता हूँ या नहीं रह सकता। अगर मैं कायम हूँ तो मैं यीशु मसीह का हूँ और खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हूँ। इनके हम खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त खाकर उसमें कायम रह सकते हैं और यीशु मसीह का गोश्त उसकी मौत का इज़हार है। दूसरी बात, यीशु मसीह का खून, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने गोश्त खाने को दिया है और खून पीने को दिया, और इस रस्म को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अदा किया। यानी कि पाक शाही रस्म को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अदा किया है और ये कहा है कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते। यही किया। मेरे चीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में हम इस बात को जानते हैं कि यीशु कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम गोश्त के साथ खून ना खाना, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा खून पियो, यानी कि अपना खून पीने के लिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जानवरों, बकरों, बकरों का खून जो था वो नापाक था, क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल पैदा होते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का खून पाक था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के तौर से था, पाक था, इसलिए उसका खून पाक है। और वो अपना खून पीने के लिए कहता है कि मेरा खून पियो। फिर हकीकत मेरा खून पीने की चीज, खून में जो बातें पाई जाती हैं वो ये है कि खून गुनाहों को धो देता, खून गुनाहों से इंसान को पाक कर देता, खून के वसीला से इंसान की निजात हुई। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए खून के बारे में कह रहे हैं कि मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है, और जो मेरा गोश्त और खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। मेरे चीज़ों, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का खून, खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त हमें कायम रखता है, मजबूत रखता है। हम ईमान में धनी हो जाते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त खाते हैं और उसका खून पीते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, कायम हो जाते हैं। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह का खून या उसका गोश्त नहीं खाता, वो उसमें कायम नहीं है। वो किसी वक्त भी किसी को देकर भाग जाएगा, वो किसी वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देगा, वो मजबूत नहीं है। वक्ती तौर पर हो सकता है कि वो खून खाता हो, खून पीता हो, बदन खाता हो, लेकिन उसने अपने आप को जांचा नहीं है, परखा नहीं है, हालातों को देखकर यीशु मसीह का इनकार कर देता है। मेरे दोस्तों, वो अभी पहचानता नहीं है, उसको पहचानने की जरूरत है, और पहचानने पर अपने आप को मजबूत करें। शिकायतों को जब ये रस्म दी गई, बाद में हम देखते हैं कि रूह कुदस नाज़िल होता है, मजबूत हो जाते हैं। जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त खाया, खून पिया, वो मजबूत हो गए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की खातिर खून बहा दिए। किसी के लिए अपने खून उन्होंने बहाए। यीशु मसीह ने बकरे बछड़ों का खून पीने के लिए नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने अपना खून दिया है कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उसका खून
اگر ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم بھی دوسروں کے لیے اپنے خون کو بہا سکتے ہیں، اپنے منجی غلام یسوع مسیح کے واسطے اپنا خون بہا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کے بڑے پیروکاروں نے، شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کی خاطر اپنی جانیں شہید کر دی، اپنا خون بہایا ہے۔ خون بہانے سے دیکھ نہیں کیا، قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وفاداری نہیں چھوڑتے، ایمان کو نہیں چھوڑتے، خدا یسوع مسیح کو نہیں چھوڑتے۔ میرے چیزوں، جو لوگ خدا یسوع مسیح کے خون کو پیتے ہیں وہ یسوع مسیح کی موت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی شراکت کرتے ہیں اور وہ خدا میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور یسوع مسیح کے انکاری نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات، جو گوشت اور خون کھاتا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا بلکہ اب تک زندہ رہے گا۔ اس بات کو پڑھ کر دیکھیں چھٹے باب کہ جو خداوند یسوع مسیح کا گوشت اور خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی، یعنی کہ یسوع مسیح کا گوشت، یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں زندگی دیتا ہے۔ یعنی زندگی یعنی کہ یسوع میں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہے، یعنی کہ خون یسوع کا ہے، گوشت یسوع کا ہے اور اسی میں زندگی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی پائیں تو میرے چیزوں یسوع کے خون کو اپنی زندگی میں آنے دیں، یسوع کے گوشت کو اپنی زندگی میں آنے دیں تاکہ ہم زندگی کے وارث بن سکیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، باپ دادا کی طرح نہیں کھائے اور مرے، اور جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک نہیں مرے۔ یعنی کہ یسوع کے گوشت اور یسوع کے خون میں زندگی ہے، یعنی یسوع میں زندگی ہے، اور اگر ہم یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، اس کے گوشت اور اس کے خون کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ میرے چیزوں، جو ہمیں اپنا گوشت کھانے کو کہتا ہے، جو اپنا خون پینے کو ہمیں کہتا ہے، وہ آسمانی، وہ زمینی نہیں لیکن زمینی بنا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح آسمانی ہے اور وہ زمینی بنا تاکہ زمینیوں کو آسمانی بنائے۔ کلام مقدس میں آپ دیکھتی ہیں، مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کے 14 باب کو پڑھ کر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بے شمار مکان ہے، میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ کہاں لے جائے گا؟ آسمان پر۔ میرے جیسا جو آسمانی ہے وہ آسمانی بنانے کے لیے ہمیں اپنا گوشت دیتا ہے، اپنا خون دیتا ہے اور ہمیں زندگی دے کر آسمانی کا۔ ہم کبھی سوچا ہے کہ ہم آسمانی ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی ہیں، دنیا میں ہی رہ جائیں گے، کیونکہ ہماری سوچیں دنیا تک ہے، ہم سوچتے ہی دنیا تک ہے۔ کبھی ہم نے آسمان کے بارے میں سوچا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ آسمان پر ہے، ہمارا زندگی دینے والا آسمان پر ہے، جو ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا اور دوبارہ جانے والا ہے وہ آسمان پر ہے۔ جب ہم اپنی زندگی آسمانی سمجھے کہ ہم تو آسمانی مقاموں کے مالک ہوں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟
فلاں چیز میں نے اس کا میں مالک بن گیا، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری۔ ہم اس دنیا میں یہی کچھ کر رہے ہیں، میری میری تیری تیری کر رہے ہیں، لیکن آسمانی زندگی کے بارے، آسمانی بادشاہی کے بارے ہم نہیں سوچتے۔ آسمان سے اترا تاکہ زمینیوں کو آسمانی بنائے۔ اور مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح قبر کے اندر رکھے گئے تو خدا کا بندہ پطرس بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح عالم ارواح میں اترے اور وہاں جا کر خداوند یسوع المسیح نے منادی کی جو نوح کے وقت کے زمانے کے لوگ بے دین لوگ تھے، ان کے درمیان جا کر منادی کی اور انہوں نے وہاں توبہ کی اور ان کو خداوند یسوع مسیح آسمان پر لے گیا۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور یسوع مسیح کا گوشت کھاتے ہیں، یسوع مسیح کا خون پیتے ہیں اور اس میں قائم رہتے ہیں، وہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی بن جاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے اندر آسمانی سوچ رکھیں، جسمانی سوچ کو نکال دیں کہ ہم آسمانی شہزادے ہیں، ہم ہمیشہ کی بادشاہی کے شہزادے ہیں، ہم سکون کے شہزادے ہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع المسیح بادشاہ کو اپنا بادشاہ سلامتی کا شہزادہ مانتے ہیں تو ہم زمینی نہیں بلکہ ہم آسمانی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بدن میں شامل کریں، اپنے آپ کو اس کے خون میں شامل کریں، اپنے آپ کو اس کی زندگی میں شامل کریں تاکہ ہم آسمانی بن جائیں۔ میرے چیزوں، آج شاید بانی کا سنڈے ہے اور کئی سالوں سے ہم اس رسم کو ادا کرتے آئے ہیں، تو میں نے تو شاید بانی کے بارے کبھی کلام نہیں سنا، لیکن یہ کوئی خدا کا مقررہ وقت ہوتا ہے، خدا کے یہ کام ہوتے ہیں کہ کس وقت کسی کو خدا استعمال کرتا ہے اور کہاں پر استعمال کرتا ہے۔ تو شاعر بانی یہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن میں شریک ہوتے ہیں، اس کی کلیسیا میں شریک ہوتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوتے ہیں، پھر ہم آسمانی بن جاتے ہیں۔ تو آج اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں، اگر ہم ابھی تک خدا سے دور ہیں تو ہم اب آج ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند سے معافی مانگیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں دھو کر پاک صاف کرے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آئیے ہم